بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے یہ جو کرونا وائرس سپریڈ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جنرل انفارمیشن دے رہا تھا کہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر آہستہ آہستہ پھیلتے تقریباً بہت سارے ملکوں کے اندر اکثر دنیا کے اوپر یہ تقریباً پھیل گیا ہے، یہاں تک کہ یورپ کے اندر کچھ ملک ہیں وہاں تک پھیل گیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ یو ایس کے اندر یعنی امریکہ کے اندر بھی کچھ کیسز اس طرح ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگلا مرحلہ کہ اس کی سمپٹمز کیا ہیں، مطلب اگر کوئی شخص اس طرح محسوس کرے کہ مجھے یہ وائرس لگ گیا ہے تو انسان کے اوپر کس قسم کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں اور جو لائیو کیسز ہیں اسی طرح جو ایکسپیرینس ہے ان لوگوں سے کہ یہ جو ریسپریٹری سسٹم ہے، ہماری جو سانس کا جو سسٹم ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ میری جو سانس ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پھول رہی ہے، بعض اوقات اچھی طرح وہ سانس نہیں لے سکتا یا سانس لیتا ہے لیکن مشکل کے ساتھ یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو آسان انداز میں اگر یوں سمجھو تو جس طرح بعض اوقات انسان کو فلو ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو بخار کے فلو کے جو اثرات ہوتے ہیں اس قسم کے اثرات اس کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل بعض اوقات انسان کو جب فلو ہو جاتا ہے تو بلغم وغیرہ آ جاتا ہے، نمبر ایک۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کو فیور لگ جاتا ہے، پورا جسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے، تو اس وائرس کے اندر بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ نمبر تین، بعض اوقات انسان کا جو پورا جسم ہے جیسے فلو کے اندر بخار کے اندر جو مسلز ہوتی ہیں وہ درد کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو اسی طرح اس وائرس کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کی جو مسلز ہیں وہ درد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تین باتیں۔ چوتھی بات، انسان کو تھکاوٹ جیسے محسوس ہوتی ہے، جیسے بخار انسان کو لگتا ہے اور انسان کی ہمت نہیں ہوتی، تھکاوٹ جیسی ہوتی ہے اور یوں محسوس انسان کو ہوتا ہے کہ میں آرام ہی کرتا رہوں، تو اسی طرح اس کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو درد سر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ریسپریٹری سسٹم کے اندر اس طرح ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھانسی لگ جائے، کھانسی ہو، یا یہ کہ گلا آپ کا بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سو تھروٹ آپ کو ہو گیا ہے تو گلا بیٹھ جائے اور گلا خراب ہو جائے اور یوں محسوس ہو گردن کے اندر کہ مجھے کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا یا کوئی مجھے انفیکشن ہو گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں یہ اس کی کچھ نشانیاں، ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کو یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کو یہی چیزیں ہوں گی تب اس کو یہ وائرس ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں، لیکن سائنٹسٹ ابھی فی الحال کہہ رہے ہیں کہ وی آر اسٹل ان دا unknown about everything of this virus۔ اس وائرس، یہ جو بیماری ہے، اس کے بارے میں جو سائنٹسٹ ریسرچ بھی کر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس قسم کی بیماری آئی ہوئی ہے، اس طرح کی بیماری پہلے نہیں آئی تھی، اس لیے اس کے بارے میں ہماری پوری ریسرچ نہیں ہے، اور ریسرچ کرتے کرتے اور اس کے ویکسین یعنی اس کا رد عمل نکالتے ہوئے، اس کی حفاظت کی دوائی نکالتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے 6 سے 9 مہینے بلکہ سال تک بھی وقت نکل سکتا ہے۔ It could be almost from 6 months to a year before we can get any vaccine for this sort of a virus. Although there are scientists all over the world، دنیا کے اندر مختلف علاقوں کے اندر مختلف سائنٹسٹ اور ٹاپ قسم کے حکومتی سطح پر جو سائنٹسٹ ہیں، جو سمجھدار، انٹلیکچوئل، بڑے مطلب تجربے کار جو سائنٹسٹ ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس وائرس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں، اور جب ہم اس کے بارے میں سمجھ لیں گے اور اس کی ریسرچ کر رہے ہیں، اس کے پھر رد عمل جو ہوتا ہے، اس کے ویکسین جو ہم نکال سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن فی الحال
اور یہ بھی نہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہی اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کچھ ہفتے پہلے، جو ہی وہ چائنا کے اندر شروع ہوا تھا، اسی وقت سے جو چائنیز ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ ہیں، اور وہ بڑے سمجھدار ٹاپ لیول کے دنیا کے مشہور ترین سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز ہیں، وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی نکال رہے تھے. پھر باقی جب کسی ملک کے اندر یہ وائرس منتقل ہوا، اسی وقت سے اس کے بارے میں پورا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جب دوائی کوئی بنانی ہو تو اس دوائی کو اسی وقت صحیح کامیاب بنا سکتے ہیں کہ جب کہ آپ بیماری کو سمجھ لیں کہ یہ بیماری کیسی ہے، کیسے پھیلتی ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یہ کیسے ختم ہوتی ہے. جب وہ بیماری کو سمجھ لیتے ہیں تب اس کا رد عمل یا اس کے ویکسین نکال دیتے ہیں. تو فی الحال up till today, as far as research is concerned, they don't understand the virus fully. اس کو صحیح سمجھ ہی نہیں سکے. اسی وجہ سے تو وہ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر پھیل رہا ہے. اور خود یہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے یہ بات بیان کی تھی، اور یہاں کے جو چیف ہیلتھ آفیسر ہیں پورے یو کے، اس نے آ کر سب کے سامنے بیان دیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے کوئی نہ کوئی دوائی ویکسین نکال لے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اتنی جلدی وہ نکل آئے گی. فی الحال آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہوگی. تو اس لیے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اس قسم کی بیماری ہے، تو اس کی چند نشانیاں، چند سمٹمز میں نے بتلا دیے ہیں. ضروری نہیں ہے دس ازنٹ اے کمپریہنسو لسٹ آف دا سمٹمز، لیکن صرف آپ کو بتلانے کے لیے کہ اگر آپ کی جو سانس ریسپریٹری جو سسٹم ہے، سانس اگر آپ سمجھتے ہیں پھول جاتی ہے بہت جلدی اور نارملی اس طرح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اچانک آپ کو کھانسی لگ گئی ورنہ کوئی اور نہیں ہے، اور آپ کا سو تھروٹ بھی ہے، گلا بھی بیٹھ گیا ہے، بلغم بھی زیادہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جسم کو فیور جیسے یعنی بخار لگ گیا ہے اور جسم بالکل گرم ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو مسلز ہیں اس کے اندر تھکاوٹ جیسے محسوس ہوتی ہے، اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو خود بھی تھکاوٹ اور دل اس طرح نہیں چاہتا کہ میں کچھ کام کروں وغیرہ وغیرہ، جو میں نے باتیں عرض کی، جیسے انسان کو بخار ہوتا ہے فلو کی طرح، تو اس وقت اٹس گڈ ٹو گیٹ یور سیلف. آدمی بہتر ہے کہ آدمی جا کر اپنے ڈاکٹر سے یا ایمرجنسی کے اندر جا کر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرا لے. لیکن ٹیسٹ کرانے سے پہلے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہ کریں، تاکہ یہ بیماری اگر مجھے لگ بھی گئی ہے تو کسی اور تک پاس نہ ہو جائے. کم از کم میں اتنی لوگوں کی خیر خواہی کر سکتا ہوں. میرے سے تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی اور کو نہ لگ جائے. اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ پاس آن کس طرح ہوتا ہے. تیسرا سوال، پہلا سوال تھا انفارمیشن، دوسرا میں نے عرض کیا تھا سمٹمز کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں. تیسرا اب یہ پاس آن کیسے ہوتی ہے، ایک آدمی سے دوسری آدمی کو کس طرح لگتی ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو ادھر سے لے کر ادھر تک خود چھلانگ لگا لے، بلکہ یہ کانٹیکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ وائرس لگا ہوا ہے اور آپ نے کسی کے ساتھ ہاتھ ملایا یا ہاتھ جوڑا یا اس کو ہاتھ لگایا، تو یہ بیماری اس کی وجہ سے لگ سکتی ہے. آپ کے تھوک کی وجہ سے اگلے شخص تک یہ پہنچ سکتی ہے. ناک سے جو رین وغیرہ نکلتی ہے اس کی وجہ سے یہ پہنچ سکتی ہے وغیرہ. تو یہ کانٹیکٹ کی وجہ سے. بعض اوقات میں جب ریسرچ تھوڑی سی پڑھ رہا تھا، ڈاکٹرز نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ بیماری لگی ہوئی تھی اور آپ نے کسی چیز کو اس طرح چھویا ہے اور اس جگہ کو کسی دوسری شخص نے اس طرح ہاتھ لگائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بھی لگ جائے. لیکن یہ ایکسٹریم کیسز کے اندر ہے. تو یہ ٹرانسفر ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک یہ منتقل ہونے کی ایک انداز ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اب ہم اس کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن حفاظت سے پہلے دو تین باتیں میں عرض کر دوں which I think are very very important. اور ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کے اوپر اس انداز کے اندر انسان بیمار ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف یہی ہیلتھ آفیشلز
یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ ایز اسٹرانگ ایز انفلوئنزا. یہ جو فلو ہے اتنی زیادہ یہ اسٹرانگ نہیں ہے. ایک شخص اس کو فلو لگا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کو یہ کرونا وائرس لگا ہوا ہے. فلو بھی ایک قسم کا وائرس ہے. بعض اوقات ہمارے یہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو بخار ہے، فلو لگا ہوا ہے، تو وہ یہ پہلے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو فلو اس لیے لگا ہے کہ یہ پہلے گویا اس نے کوئی گرم چیز کھائی ہے اور پھر اب اس نے ٹھنڈی چیز کھا لی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فلو لگ گیا ہے. یا یہ کہ یہ گرم تھا اور گرم کے بعد یہ ٹھنڈی کے اندر گیا ہے، یا اس نے ٹھنڈا تھا گرم کے اندر آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اب اس کو بخار ہو گیا ہے. بعض بعض ایسے حالات ہوں گے، لیکن اکثر یہ ہے کہ یہ جو انسان کو فلو لگتا ہے یہ ایک وائرس ہوتا ہے جراثیم جیسے، اور وہ جب انسان کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اندر جا کر، چونکہ جراثیم ہے، ایک وائرس ہے، تو اندر جا کر انسان کو بیمار کر دیتا ہے. کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے اچھا رکھا ہوا ہے، پاک رکھا ہوا ہے، صاف رکھا ہوا ہے. تو جب یہ زہریلی چیز اندر چلی جاتی ہے تو وہ جا کر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ جو فلو بخار جس کو ہم کہتے ہیں انفلوئنزا، یہ اس کرونا وائرس جو آج کل چل رہا ہے اس سے زیادہ یہ فلو زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ ڈینجرس ہے. بلکہ سٹیٹسٹکس اگر آپ کو بتلاتے جائیں تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ یو ایس کے اندر، میں وہ تھوڑی سی ریسرچ پڑھ رہا تھا، CDC یعنی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول CDC، تو ایک مستقل سینٹر ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جدھر بھی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کی وجہ دیکھتے ہیں، کتنی تعداد کے اندر یہ بیماریاں ہوئی ہیں اور اس کی وجہ کیا تھی وغیرہ. ان کا ایک مستقل کام ہے، ریسرچ ہے، تھنک ٹینک ہے، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول امریکہ کے اندر. تو وہ کہہ رہے تھے کہ فلو یہ تقریباً 34 ملین پیپل ان امریکہ آر افیکٹڈ بائی فلو. لیکن لوگوں کو اس کی طرف اتنی توجہ نہیں، اتنا دھیان نہیں. تو جب فلو جس کو 34 ملین آدمی اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے 350,000 پیپل آر ہاسپٹلائزڈ بیکاز آف فلو ان امریکہ. اور میں نے آپ کو اس کی یعنی سورس بھی بتلا دی کہ کدھر سے یہ انفارمیشن آئی ہے، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا. 3.5 لاکھ آدمی فلو کی وجہ سے امریکہ کے اندر صرف ہسپتال کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور پھر کتنے آدمی اس سے مر بھی جاتے ہیں فلو کی وجہ سے. 20,000 آدمی پچھلے سال کے اندر فلو کی وجہ سے مر گئے تھے، لیکن کبھی آپ نے اس کے بارے میں اتنا سنا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت کمزور تھا یا آخری عمر تک پہنچ گیا تھا، یا اس کو بہت ساری اور النسز تھی، اور پھر فلو آیا اور اس کی وجہ سے چونکہ اس کی ویسی بھی کمزوری تھی، ویسے بھی اس کی بیماریاں تھیں، ویسے بھی وہ اب دنیا سے رخصت ہونے والا تھا. ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہر آدمی اپنے موقع کے اوپر جاتا ہے. تو یہ جو فلو تھا اس کو جب لگا تو آخر میں چل بسا. تو کچھ ڈاکٹرز آج کل یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرونا ہے، کچھ ڈاکٹرز اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا جو ہے یہ فلو جتنا سخت نہیں ہے. تو اگر آپ فلو کو برداشت کر سکتے ہیں، آپ کی امیون سسٹم، آپ کا جسم اتنا اگر مضبوط ہے کہ آپ کو سخت بخار ہوا تھا اور اس سے ٹھیک ہو گئے تھے، کچھ ڈاکٹر اس طرح کہہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کرونا ہے اس اتنا سخت نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں اپنی حفاظت ضروری ہے پھر بھی. اور اسی وجہ سے چونکہ یہ فزیکل کانٹیکٹ کے ذریعے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ کرونا ہو یا فلو ہو تو اس کو چاہیے کہ بڑی تعداد کے اندر، بڑی جھمگٹوں کے اندر اکٹھے نہ ہو تاکہ یہ ٹرانسفر نہ ہو سکے. ایسے کرتے ہیں. کچھ اور بھی انفارمیشن اس کے بارے میں آپ کو دیں گے، لیکن کافی دیر سے کچھ کالرز انتظار کر رہے ہیں.
تو کالرز کی طرف جاتے ہیں جی. السلام جی السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ محترم، میں سید مدنی لوٹن سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ جی. میں ایک انتہائی ادنا سا ایک دینی طالب علم بھی ہوں. گزارش یہ ہے کہ علماء کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ جزات فرمائے. آپ وہاں کے بڑے علماء میں سے ہیں جی. نہیں، وہ اللہ تو بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے جی. اور ہم پر واجب ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی اور اس کے رسول کا احترام کریں، اس کے دین کا احترام کریں. صحیح جی. لیکن یہ چیز ہم زبانی تو کہتے ہیں لیکن عملی طور پر اس پر پورا نہیں اتر رہے. صحیح. ابھی یہی جو وبا ہے یہ اصل میں اس سے پہلے بھی انسان اس دنیا میں موجود تھے اور وہ حالات وہ اسباب پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے انسان کے لیے فائدہ یا نقصان وہ سارا من جانب اللہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے اسی طرح جس طرح اللہ اور رسول کے دین پر ایمان ہے. صحیح. تو لیکن ہمیں مسلمانوں کو اور خصوصاً ہم علماء کو بھی بدقسمتی سے دین اسلام کا وہ اتنا وہ پہچان اس لیے نہیں کہ ہم نے دین کے حصے کر کے تو اپنا ایک حصہ لے کر الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی پر ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ وہ کنویں کے مینڈے کی طرح سمجھے کہ سارا کائنات کا پانی یہی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر وہ ایک عالمگیر طوفان نازل فرمایا تھا عذاب کے طور پر، وہ عالمگیر طوفان یا عذاب صرف پانی کی صورت کا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کسی اور صورت کا بھی طوفان یا عذاب کے طور پر پوری قوم پر نازل فرما سکتے ہیں. اور یہ کرونا وائرس اصل میں جس کو کہا جائے گا کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی یہ کہ نصیحت ہے اس کو، یہ ہم انسانوں کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وہی طوفان کی ایک دوسری صورت ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. کیا مسلمان ممالک اور کیا غیر مسلم ممالک کہ جس کی پہلی قومیں جو ہلاک اور تباہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ مثالیں بھی نہیں ملتی. لیکن اس کے باوجود ہم اسی طرح خصوصاً ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم 100% اللہ کے دین پر ہیں، اس کی اطاعت فرمان برداری پر ہیں. لیکن حقیقت قرآن مجید اور حدیث رسول کو جب ہم دیکھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے زمانے کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہم بالکل اس سے کوسوں دور نظر آتے ہیں. اس حقیقت کو ہم نے سمجھنا چاہیے اور اس وقت تمام مسلمانوں کو اور علماء کرام کو اس کو معمولی سا نہیں بلکہ باہر نکل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور مسلمانوں کو تاکید کرنی چاہیے کہ اپنی عملی زندگی بھی تبدیل کریں، دین اسلام کی طرف اس کو مائل کریں اور ایمانی زندگی ایمانی عقیدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسولوں کو اس کے دین کو اصلی کما حق پہچاننے کی کوشش کریں اور اس طرح کا ایمان بنائیں جیسے کہ اسلام میں ایمان ہونا چاہیے. صحیح. ورنہ اگر دین اسلام پر عمل نہیں ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 4 5 قسمیں اٹھا کر کہا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی جس کے پاس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بھیجے، کتابیں بھیجی اور خود میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کے معلم بنے نبیوں کے ذریعے ہدایت نازل فرمائی اپنی. لیکن وہ اس کو جب انہوں نے نظر انداز کیا اس کو پس پش ڈالا تو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان کو تباہ یعنی حیوانوں سے بھی بدتر، حیوانوں پر اتنا عذاب نہیں اترتا اس لیے کہ وہ اپنی اس فطرت پر قائم ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بچنے کا صرف ایک ہی ہے طریقہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے
دین کو صحیح عملی طور پر اپنائیں، اس پر صحیح ایمان لائیں جیسے کہ حق ہوا. صحیح، بالکل یہ وہ ضروری ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارنے سے پہلے ہی وہاں جب حکم دیا تھا کہ تم اب قلنا حبطوا منہا جمیعا، جہاں سے اتر جاؤ، لیکن اسی وقت وہاں کہا تھا کہ یہ کہ میری نصیحت ہے تمہارے لیے کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے طرف سے ہدایات تمہارے پاس آئیں گی، ضرور آتی رہیں گی، اسی کی اتباع کرنی ہے. جو اس کی اتباع کرے گا اس کو کوئی ڈر نہ دنیا میں کسی عذاب، تکلیف اور اللہ کی ناراضگی کا ہوگا، اور نہ ہی وہ آخرت میں کسی عذاب یا جہنم کے سے اس کو کوئی ڈر و خوف خطرہ ہوگا. لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اس دنیا کی زمین پر پاؤں رکھنے سے پہلے انسان کو اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا تھا کہ جو میرے دین کو جھٹلائیں گے، جھٹلانا یعنی ہے کہ اس کو یہ نہیں کہ زبان سے کہے کہ نہیں نعوذ باللہ قرآن صحیح نہیں ہے یا اس کو میں نہیں مانتا، بلکہ عملی طور پر اس کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ جو کہتا ہے وہ دین جو کہتا ہے ہمیں اس سے کیا ہے، ہم تو اپنی مرضی کریں گے اپنی، جیسا کہ آج ہماری حالت ہے. تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اب آج دنیا اور آخرت کا انجام اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. یہ ہمیں اپنی زندگی کی طرف دیکھنا ہوگا. ہم پر مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگیوں کو بھی بہتر کریں اور غیر مسلموں کو بھی ہم نے دین کی طرف اسی طرح دعوت دینی ہے جس انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تھی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. اور یہ تھے ہمارے مولانا صاحب، اور بڑے بہترین انداز کے اندر بتا رہے تھے کہ اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں گزارنے چاہیے. حالات ضرور انسان کے اوپر آتے رہتے ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے علماء، مفتیان حضرات ہمارے اس پروگرام کو سنتے ہیں اور حوصلہ افزائی بعد میں پھر دیتے رہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں حفاظت ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو، اپنے منہ کو، اپنے ناک کو، باقی اپنے جسم کو انسان صاف رکھے. اور جو مسلمان ہے پریکٹسنگ مسلم، نیچرلی ہم وضو 5 مرتبہ کم از کم تو دن میں کرتے ہیں 5 نمازوں کے لیے. تو جب بھی وضو کرے تو صحیح طریقے سے کرے. اسی طرح کھانے سے پہلے، استنجا وغیرہ ٹوائلٹ سے فارغ ہونے سے پہلے ہائیجین اٹس ویری امپورٹنٹ. تو انسان اگر ہائیجین رکھے، اپنی صفائی اور پاکی رکھے تو اس بیماری سے آپ کو اللہ رب العزت دور رکھیں گے. تو دعا بھی کرتے رہو اور دوا بھی کرتے رہو. جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ ہمیں دعا بھی کرنا ہے اور دوا بھی کرنا ہے. دوا یہ ہے کہ دوائی کہ اپنے آپ کو صاف رکھیں. اگر کوئی اس طرح محسوس کرے تو ڈاکٹرز، جو نرسز، جو ہاسپٹلز ہیں ان سے رابطہ قائم کریں. اور تیسری بات یہ کہ اتنی پینک، میرا یہ آخر میں جو اس کو کمپیئر کر رہا تھا فلو کے ساتھ کہ یہ فلو سے زیادہ سخت نہیں ہے، یہ میں آپ کو تسلی قسم کے دے رہا تھا کہ اتنی زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بالکل پینک ہو گئے ہیں اور بالکل پریشان ہو گئے ہیں. نہیں جی، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں. وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، مختصر دعا آخر میں کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں اور جس قسم کے بھی بیماری ہیں، چاہے یہ جو بیماری جس کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے تھے اور باقی جتنی بھی بیماریاں ہیں، یا اللہ تمام بیماریوں سے سب بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ، تو ہم سب کو شفا نصیب فرما، شفا کاملہ نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خیر کی دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت پناہ مانگی ہے ان تمام سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ، تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔